اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ بیٹا ساجد توجہ میری طرف ہو، کتاب کی طرف نہیں دیکھو۔ خوب، اقسام واجب میں سے تیسری قسم جو ہے وہ ہے کہ واجب کی دو قسمیں ہیں، نفسی اور غیری۔ نفسی اور غیری۔ واجب نفسی اس واجب کو کہتے ہیں جس میں خود کوئی ایسی صلاحیت ہے جس کی وجہ سے واجب ہوا ہے، وہ کسی اور وجہ سے واجب نہیں ہوا۔ مثلا میں آپ کو ایک مرتبہ دعوت کھلاتا ہوں آپ کی ذات کی وجہ سے، تو یہ دعوت ہو گئی نفسی۔ ایک مرتبہ آپ کو دعوت کھلاتا ہوں اس لیے کہ میں آپ کے استاد کو بھی دعوت کھلا رہا ہوں، تو اس کو کہیں گے غیری۔ نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم کیا اقیموا الصلاۃ، آپ نماز پڑھو، یعنی خود نماز کی ایسی حیثیت ہے کہ جس کو اللہ نے واجب کیا۔ بات واضح ہوئی؟ اور پھر دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق، جب تم نماز پڑھو تو وضو کرو۔ وضو کا بھی حکم اللہ نے کیا ہے لیکن نماز کی وجہ سے، تو اس وضو کو ہم واجب غیری کہیں گے۔ بس جو واجب کسی اور کی وجہ سے واجب ہو وہ غیری، اور جو اپنی صلاحیت یا یوں سمجھیں اس میں کوئی ایسی مصلحت ہے جس کی وجہ سے واجب ہے، اس کو واجب نفسی کہتے ہیں۔ میرے خیال میں آسان چیز ہے، کوئی ایسی دقت والی چیز نہیں ہے۔ پھر واجب کی دو قسمیں ہیں، واجب اصلی اور واجب طبعی۔ بھائی یہ کیا ہوا؟ فرماتے ہیں واجب اصلی وہ ہے کہ جس پر اسلام کی دلیل دلالت مطابقی کے ساتھ دلالت کرے۔ اقیموا الصلاۃ، آپ نماز قائم کرو۔ خود یہ لفظ اقیموا الصلاۃ، یہ لفظ دلالت کریں کہ آپ پر نماز واجب ہے۔ آپ کہتے ہیں واجب کا لفظ تو نہیں آیا۔ بھائی میرے، آپ ابھی علم اصول پڑھ رہے ہیں، اقیموا فعل امر، فعل امر ہے، والامر ظاہر فی الوجوب، اور امر جو ہے کیا وہ وجوب کی معنی دیتا ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ اب یہاں پر جو خود دلیل کے الفاظ سے ہمیں سمجھ میں آئے واجب، اس کو واجب اصلی کہتے ہیں، اور وہ واجب جو دلیل کے الفاظ سے سمجھ میں نہ آئے اسے واجب طبعی کہتے ہیں۔ مثلا للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کی طرف سے لوگوں پر ہے کہ حج کریں۔ خوب، اب حج کرنے کے لیے ہم پاکستانی کو پاسپورٹ بنوانا پڑے گا یا نہیں؟ بنوانا پڑے گا، ویزا لینی پڑے گی، اور پھر جہاز کے ذریعے یا سمندر کے ذریعے میں سعودی تک سفر کرنا پڑے گا، تو یہ سفر بھی واجب ہے، پاسپورٹ بنوانا بھی واجب ہے۔ لیکن دلیل کے جو الفاظ ہیں للہ علی الناس حج البیت، کہیں پاسپورٹ کا ذکر نہیں ہے، کہیں سفر طے کرنے کا ذکر نہیں ہے، تو وہ واجب جو دلیل سے آپ کسی دلالت التزامیہ کے ذریعے ثابت کریں، یہ وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ واجب غیری کہتے ہیں۔ بات واضح ہو گئی؟ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ واجب کی دو قسمیں ہیں، واجب عینی اور واجب کفائی۔ واجب عینی اس واجب کو کہتے ہیں جو تمام مکلفین پر واجب ہے، ایک کے انجام دینے سے دوسرے سے ساقط نہیں ہوگا۔ مثلا صبح کا ٹائم ہے، نماز فجر اگر ثقلین پڑھے تو کیا تقیشہ سے ساقط ہو جائے گی؟ نہیں۔ تقیشہ پڑھے تو کیا بہلول سے ساقط ہو جائے گی؟ نہیں۔ بہلول پڑھے تو کیا علی دوست سے ساقط ہوگی؟ نہیں۔ علی دوست پڑھے تو کیا ساجد سے ساقط ہوگی؟ نہیں۔ ساجد پڑھے تو کیا ثقلین سے ساقط ہوگی؟ نہیں۔ بس وہ کام جو ہر ایک مکلف پر لازم کیا گیا ہے اس کو واجب عینی کہتے ہیں، اور وہ واجب
جس کا تعلق تمام مکلفین کے ساتھ ہو، لیکن اگر کوئی ایک بھی انجام دے تو دوسروں سے وہ ختم ہو جائے گا، پھر دوسروں کو انجام دینا ضروری نہیں۔ اگر کسی نے بھی انجام نہیں دیا تو قیامت کے دن سب کو سزا ملے گی، لیکن اگر کسی ایک نے انجام دیا تو ثواب اس کو ملے گا لیکن سزا دوسروں کو نہیں ملے گی۔ مثلا آپ 5 لوگ میرے سامنے کلاس میں بیٹھے، میں نے آپ 5 کو کہا السلام علیکم، تو یہ سلام کرنا میری طرف سے سنت تھا۔ اب آپ لوگوں کو اس کا جواب دینا واجب ہے، لیکن واجب کفایہ، یعنی آپ میں سے صرف ثقلین نے جواب دے دیا تو اب 4 پر واجب نہیں ہے کہ آپ جواب دیں سلام کا۔ اگر کوئی میت ہو جائے تو اس کے غسل کفن کی ذمہ داری تمام ان افراد پر آ جاتی ہے جن کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں جگہ میت ہو گئی ہے، لیکن وہیں پر اگر کوئی طالب علم یا مولوی جا کے غسل کفن انجام دیتا ہے تو دوسروں سے ساکت ہو جائے گا۔ بات واضح ہوئی؟ اچھا، جیسے ایک مولوی نے جا کے غسل کفن شروع کیا تو دوسروں سے ساکت ہو جائے گا، کہتے ہیں یہ لٹکا رہے گا۔ اگر اس مولوی نے اس کام کو کمپلیٹ کر دیا تو دوسروں سے ساکت ہوگا، لیکن اگر اس نے آدھے میں چھوڑ دیا، کیونکہ کچھ میت ایسے ہیں جن سے مولوی بھی بہت ڈرتے ہیں، ان کی کنڈیشن کوئی ایسی ہوتی ہے، کوئی بیچارہ غرق ہو جاتا ہے، کوئی جلا ہوا ہوتا ہے، کوئی 8 دن جو ہے کیا ہے کہیں مرا ہوا پڑا رہتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا، پھر اس کا جسم سے گوشت گرتا رہتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو جاتا ہے۔ بہرحال تو ایک بندے کے واجب کفایہ کے شروع کرنے سے دوسرے آرام کی گولی کھا کے نہ سوئیں، بلکہ دیکھیں اس نے اگر کمپلیٹ کیا تو الحمدللہ آپ سے ساکت ہو گیا، اگر وہ بیچ میں چھوڑ دیتا ہے تو پھر واجب سب پر آ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں واجب کی 2 قسمیں ہیں، واجب تعیینی اور واجب تخییری۔ بیٹا واجب تعیینی اس واجب کو کہتے ہیں کہ یہ جو کام آپ پر واجب کیا گیا ہے اس کے بدلے کوئی اور کام نہیں کر سکتے۔ مثلا نماز آپ پر فرض ہے، کیا نماز کے بدلے اگر ہر روز آپ مدرسے میں 500 چندہ دیں نماز ساکت ہوگی؟ نہیں۔ ماں باپ کی ہر روز خدمت کریں نماز ساکت ہوگی؟ نہیں۔ یتیموں کو کھانا کھلائیں نماز ساکت ہوگی؟ نہیں۔ پس یہ ہو گیا واجب تعیینی۔ اس کے مقابلے میں واجب تخییری۔ واجب تخییری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر واجب کیا ہے لیکن اس کے بدلے میں 2-3 کام آپ کو اختیار دیے، یہ کرو تو بھی واجب ختم ہو جائے گا، دوسرے نمبر والا کرو تو بھی واجب ختم ہو جائے گا، تیسرے نمبر والا کرو تو بھی واجب ختم ہو جائے گا۔ مثلا آپ نے روزہ ترک کیا، اب آپ پر کفارہ واجب ہو گیا، ٹھیک ہے بیٹا، ساجد کفارہ واجب ہو گیا۔ اب اس کفارے میں آپ کو اسلام نے اختیار دیا کہ 60 روزے رکھو، یا 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ، یا ایک بندہ آزاد کرو، تینوں میں سے کوئی ایک کرنا ہے۔ جس کو بھی کریں گے واجب کی نیت سے کریں گے، لیکن معین نہیں ہے کہ یہ واجب کرو یا یہ واجب کرو۔ یا آج کل کے حوالے سے ہم جمعے کے دن جو نماز پڑھتے ہیں، ہمارے مراجع فرماتے ہیں کہ بھائی جمعہ اور ظہر میں آپ کو اختیار ہے، جمعہ پڑھو یا ظہر پڑھو، لیکن جو بھی پڑھو گے واجب کی نیت سے۔ ہمارے یہاں تو ابھی جمعے کی نیت میں مولوی پریشان ہے، سنت کی نیت کریں کیا؟ بھائی واجب تخییری کا مطلب ہی یہ ہے کہ واجب ہے لیکن اختیار ہے، معین نہیں کہ صرف یہی کرو، جمعہ پڑھو یا ظہر پڑھو، جو بھی پڑھو گے وہ واجب کی نیت سے۔ اور اگر جمعہ شرائط کے مطابق آپ نے پڑھ لیا تو ظہر پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ کچھ مولوی کہتے ہیں احتیاط مستحب ہے کہ پڑھیں، واجب نہیں ہو۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ واجب کی جناب 2 قسمیں ہیں، ثقلین صاحب 2 قسمیں، ایک توسلی، دوسرا تعبدی۔ یہ توسلی کیا ہے اور تعبدی کیا ہے بہلول صاحب؟ واجب توسلی وہ واجب ہوتا ہے جس کو بغیر نیت کے بھی انجام دے تو آپ کے گردن سے جو ہے کیا وہ اتر جائے گا، آپ آزاد ہو جائیں گے۔ سلام کا جواب دینا واجب ہے یا نہیں؟ واجب ہے۔ اب کوئی شخص آپ پر سلام کرے، آپ پہلے تو یوں کہیں
सलाम का जवाब देता हूँ वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह वालेकुम सलाम, नहीं, आपने वालेकुम सलाम कहा, ये वाजिब आपके ज़िम्मे से ख़त्म हो गया। मस्जिद नजिस हो गई, उसको पाक करना वाजिब है। अब आपने जाके मोटर खोला, पाइप के ज़रिए पाक कर दिया, नियत न भी करें मस्जिद पाक हो जाएगी। आपको कपड़े ये इस्तेमाल करने नमाज में और नजिस हैं, तो नमाज के लिए कपड़ों को पाक करना वाजिब है, लेकिन इसमें नियत की ज़रूरत नहीं है। बस वो वाजिब कि जिसमें नियत और कस्ते कुर्बत की ज़रूरत नहीं, वो वाजिब तवस्सुली है, और वो वाजिब जिसमें नियत और कस्ते कुर्बत की ज़रूरत है उसको वाजिब तअब्बुदी कहते हैं। नमाज पढ़ना चाहें बगैर नियत के नहीं पढ़ सकते हैं, वज़ू करना चाहें बगैर नियत के नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फिर फरमाते हैं कि ये जो कहते हैं कि वाजिब तअब्बुदी में नियत करनी होती है, नियत में क्या कहें? नियत में 3 चीज़ों में से कोई एक कह सकते हैं। या तो अब ये कहें मैं नमाज पढ़ता हूँ इसलिए कि अल्लाह ने इसका हुक्म किया है, या ये लफ्ज़ कहें, या ये आप कहें कि मैं नमाज पढ़ता हूँ क्यों? खुदा की खातिर, वो इस लायक है कि मैं उसको सजदा करूँ। या आप ये नियत करें कि मैं नमाज पढ़ता हूँ इसलिए कि अल्लाह को पसंद है। कहते हैं इन तीनों में से कोई एक भी नियत करें तो ये नियत हो गई, बात वाज़ेह हो गई। अब फरमाते अगर हमें शक हो कि ये जो वाजिब तअब्बुदी है या तवस्सुली तायीनी है या तख़यीरी ऐनी है या किफ़ाई, तो इस शक की सूरत में क्या करेंगे? वो आखिरी 3 लाइनों में आपको उसका हल बताते हैं। अभी हम चलते हैं जनाब इबारत की तरफ। तक़सीमुल वाजिब, वाजिब को तकसीम करना इला नफ्सी वल गैरी, नफ्सी की तरफ और गैरी की तरफ। अल वाजिब नफ्सी, वाजिब नफ्सी हुआ वो वाजिब मा, एक ऐसा वाजिब है वजब लिनफ्सिही, जो ख़ुद अपनी वजह से वाजिब हो, किसी और की वजह से वाजिब नहीं हुआ हो, का सलात जैसे नमाज है। वल वाजिबुल गैरी, और वाजिब गैरी मा ऐसा वाजिब है वजब लिगैरिही, वो किसी और की वजह से वाजिब हुआ है। यानी अगर दूसरा काम वाजिब नहीं होता तो ये भी वाजिब नहीं होता। अगर आप पर नमाज वाजिब नहीं होगी तो वज़ू भी वाजिब नहीं होगा। कल वज़ू ए बिनिस्बत इला सलात, जैसे वज़ू है नमाज के लिहाज से। तक़सीमुल वाजिब इला असली व तबई, फिर वाजिब की 2 किस्में हैं, असली और तबई। इज़ा कानल वजूबो, जब वजूब मुफादो खिताबिन मुस्तकिल, वो किसी मुस्तकिल खिताब का मुफाद, मुफाद यानी मफ़हूम हो, यानी उस दलील से वो हमें समझ में आए, वो मदलूलन, और उस वजूब पर दलालत की जाए, दलालत मुताबिकिया के साथ, फल वाजिब असलियुन, तो फिर वो वाजिब बेटा असली है। अच्छा, वाजिब असली और नफ्सी में कहते हैं वाजिब असली नफ्सी भी हो सकता है और गैरी भी हो सकता है। जैसे वज़ू है ये भी वाजिब असली है, कमा फ़ी क़ौलिही सुब्हाना, जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया व अक़ीमुस्सलात व आतु ज़कात। बेटा इस आयत से नमाज का भी वजूब समझ में आता है, ज़कात का भी वजूब समझ में आता है। तो वजूब सलात व वजूब ज़कात असलियन, ये असली है। औ गैरियन, औ गैरियन अत्व है किस पर बेटा? नफ्सियन पर। या वो वाजिब असली तो होगा लेकिन गैरी होगा। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इज़ा कुमतुम इला सलात, जब तुम खड़े हो नमाज के लिए, यानी जब नमाज पढ़ना चाहो, फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़, तो तुम धो अपने चेहरे और अपनी कोहनियाँ। बेटा यहाँ इला से तक का तर्जुमा नहीं करना, तक का तर्जुमा करेंगे तो उनका वज़ू सही होगा। हम तर्जुमा करेंगे मअल मराफ़िक़, यानी तुम हाथ दो कोहनियों के साथ साथ, ऊपर नीचे का इसमें हम नहीं तर्जुमा करेंगे। व अम्मा इज़ा कान बयान वजूब शै, लेकिन जब किसी चीज़ के वाजिब को बयान तो हम करना चाहते हैं, लेकिन मिन तवाब ए माकुसदत इफ़ादत हो, डायरेक्ट उसके लिए बेटा कोई दलील नहीं है।
ہم کسی اور چیز کو سمجھانا چاہتے تھے، اس چیز کے دلیل سے آپ نے یہ چیز بھی سمجھ لی۔ کما اذا قال، قال کا بیٹا فاعل کون ہوگا؟ باپ کہہ لیں یا مولا یا استاد۔ جب کوئی بڑا کہتا ہے اشتر اللحم، گوشت خریدو، الدال، اب اشتر اللحم بیٹا ڈائریکٹ گوشت کی خریداری پر دلالت کرتا ہے، تو گوشت کا خریدنا واجب اصلی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ دلالت کرتا ہے ضمناً علی وجوب المشی الی السوق، کہ تمہیں بازار تک جانا ہے۔ یہ جو بازار تک جانا ہے اس پر یہ اشتر اللحم لفظی طور پر دلالت نہیں کرتا، تو یہ بازار تک جانا یہ واجب طبعی ہو جائے گا۔ فالواجب طبعی، یہ واجب طبعی ہے۔ لم یسق الکلام، یہ جو جملہ تھا اشتر اللحم، اس کو نہیں پیش کیا گیا، لم یسق یعنی اس کو نہیں پیش کیا گیا الا بیان ہی، اس بازار کی طرف جانے کے بیان کے لیے، الا طبعا، مگر یہ کہ یہ عقلی طور پر سمجھ میں آتا ہے جب گوشت قصاب سے خرید کرنا ہے جو چوراہے پہ بیٹھا ہے، تو یا یہ ہے کہ آپ اس کو فون کریں کہ 2 کلو آپ تک پہنچا کر جائے، تو یہ فون کرنا بھی واجب طبعی ہوگا، یا اگر فون کے ذریعے نہیں آتا تو آپ کا جانا بھی واجب طبعی ہوگا۔ تقسیم الواجب الی العینی والکفائی، واجب کو تقسیم کرنا عینی کی طرف اور کفائی کی طرف۔ الواجب العینی، جناب واجب عینی ہوا ایسا واجب ہے ما تعلق فیہ الامر، جس میں حکم کا تعلق ہے بکل مکلف، ہر مکلف کے ساتھ، ولا یسقط عنہ، بیٹا یسقط میں ایک ضمیر ہے جو جاری ہے واجب عینی کی طرف، یہ واجب عینی ساکت نہیں ہوگا، عنہ کی ضمیر جائے گی مکلف کی طرف، بہلول صاحب، یعنی یہ مکلف سے ساکت نہیں ہوگا بفعل الغیر، اگر کوئی اور انجام دیتا ہے۔ کل فرائض الیومیہ، جیسے یومیہ نمازیں ہیں۔ الواجب الکفائی، واجب کفائی بیٹا کون سا واجب ہے؟ ہوا ایسا واجب ہے ما تعلق فیہ الامر بعامۃ المکلفین، جس کا حکم سب مکلفین کو ہے کہ بھائی میت ہو گئی ہے، اس کو غسل دینا سب پر واجب ہے۔ لیکن علی نحو، لیکن یہ حکم ایک ایسے طریقے سے آیا ہے لو قام بہی، اگر انجام دے اس واجب کو، ثقلین صاحب گم ہو گئے، بعضهم، بعض بندے، تو سقط عن الاخرین، یہ دوسروں سے ساکت ہو جائے گا۔ کا تجہیز المیت، جیسے میت کو تیار کرنا، غسل دینا، کفن دینا، نماز پڑھنا، والصلاۃ علیہ، اور میت پر نماز پڑھنا۔ تقسیم الواجب التعیینی والتخییر، یہ چھٹی تقسیم ہے بیٹا، پھر واجب یا تعیینی ہوگا یا تخییری۔ الواجب تعیینی، واجب تعیینی کیا ہے؟ ہوا ایسا واجب ہے ما لا یکن لہ عدل، عدل یعنی بدلہ، جس کے بدلے میں کسی اور کام کو آپ انجام نہیں دے سکتے۔ کل فرائض الیومیہ، جیسے بھائی یومیہ نمازیں سوائے جمعے کے دن کے، ٹھیک ہے، کیونکہ جمعے کے دن میں جمعے اور ظہر میں اختیار ہے۔ الواجب تخییری، واجب تخییری کیا ہے؟ ہوا ایسا واجب ہے ما یکن لہ عدل، جس کے بدلے میں کسی اور کام کو بھی آپ انجام دے سکتے ہیں۔ کہ خصال کفارت الافطار، خصال خصلت کی جمع ہے بیٹا، جیسے روزے کھولنے کے کفارے کی وہ نشانیاں یا وہ چیزیں، العمدی، جب جان بوجھ کر کھولتے ہیں، فی صوم شہر رمضان، وہ بھی رمضان مہینے کا روزہ ہو، حیث ان المکلف، جبکہ مکلف صاحب مخیرن، اس کو اختیار ہے، بین امور ثلاثہ، 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام کرے۔ کون سے؟ صوم شہرین متتابعین، لگاتار 2 مہینے روزے رکھے، حالانکہ بیٹا 2 مہینے سے مراد یہ 31 روزے لگاتار رکھے، باقی اگلے پھر وہ فاصلے کے ساتھ بھی رکھ سکتا ہے۔ اطعام 60 مسکینن، یا 60 مسکین کو کھانا کھلائے ساجد صاحب، وعتق رقبۃ، یا ایک زر خرید بندے کو آزاد کرے۔ یہ جو آپ 3000 کے نوکر رکھتے ہیں، اس کو تنخواہ دے کے کہیں میں نے آزاد کر دیا، یہ آزادی کام کی نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کی ملکیت نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں جیسے گائے بھینس خریدتے ہیں، ایسے عبد کو خرید کرتے تھے، اس کو آزاد کرنا۔ تقسیم الواجب التوسلی و تعبدی، پھر کہتے ہیں واجب تقسیم ہوتا ہے توسلی اور تعبدی کی طرف۔ الواجب توسلی، جناب واجب توسلی کیا ہے؟ ہوا ایسا واجب ہے ما یتحقق امتثالہ،
جس کا انجام دینا وجود میں آ جاتا ہے بمجرد الاتیان بالمامور بہ، آپ اس معمور بہ کو انجام دیں بأی نحو اتفق، جس طریقے سے نیت کریں نیت نہ کریں، حتیٰ کہ اگر مسجد نجس ہو گئی ہے اور وہاں پر کوئی پانی کی ٹوٹی تھی، وہ آپ کے ایسے ہی جو ہے کیا ہے پاؤں لگنے سے کھل گئی، آپ نے جان بوجھ کر بھی نہیں کھولی، اس کی وجہ سے پوری مسجد دھل گئی، پاک ہو گئی، ٹھیک ہے، کوئی شرائط نہیں ہے۔ من دون حاجت الی قصد القربت، اس میں کوئی قصد قربت کی ضرورت نہیں ہے، کہ دفن المیت، میت کو دفن کریں، نیت کریں نہ کریں، دفن ہو گیا تو یہ ذمہ داری آپ سے ختم ہو گئی۔ وتطہیر المسجد، مسجد کو پاک کرنا، واداء الدین، دین نہیں پڑھنا بیٹا، دین، قرض ادا کرنا، ورد سلام، اور سلام کا جواب دینا۔ الواجب تعبدی، ساجد صاحب اتنا نیچے جھکے نہیں، میں آپ کا چہرہ تو دیکھوں۔ واجب تعبدی ہوا، ایسا واجب ہے ما لا یتحقق امتثالہ، جس کا انجام دینا وجود میں ہی نہیں آ سکتا بمجرد الاتیان بالمامور بہ، صرف اس کام کو انجام دینے سے، بل لابد، بلکہ ضروری ہے من الاتیان بہ، کہ ہم اس کام کو انجام دیں متقربا الی اللہ سبحانہ، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، کالصلاۃ والصوم والحج، جیسے نماز ہے، روزہ ہے اور حج ہے۔ ثم، بھائی پھر قصد وجہ کو ذرا واضح کرو۔ ان قصد القربت، بھائی یہ قربت کا ارادہ، نیت، یہ حاصل ہوتی ہے بأحد امور ثلاثہ، ان تین امور میں سے کوئی ایک امر کریں تو وہ آپ کے لیے قصد قربت حاصل ہو جائے گی۔ نمبر 1، الاتیان بقصد امتثال امرہ سبحانہ، بھائی میں نماز پڑھتا ہوں اس قصد کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کے امر کی اطاعت کروں، آپ یہ نیت کرنا چاہیں تو بھی بھائی کر سکتے ہیں۔ خوب، دوسری، الاتیان للہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ، میں نماز پڑھتا ہوں خدا کے لیے، میں صرف نظر عن الآخر، اس میں جو کیا بیٹا آپ دوسری چیز کو مد نظر نہیں رکھتے کہ اللہ کا حکم ہوا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا، نہیں، کسی چیز کو بھی مد نظر نہیں رکھے، بس صرف یہ کہیں کہ خدا کے لیے میں نماز پڑھتا ہوں، یہ بھی کافی ہے۔ اور پھر آخر میں قربتاً الی اللہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ثقلین، کیونکہ جب آپ نے کہا خدا کے لیے تو اس میں قربت آ گئی، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ 3، الاتیان بدائی محبوبیت الفعل لہ تعالیٰ، یا آپ اس کام کو انجام دیں اور نیت یہ ہو چونکہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کا محبوب ہے، تو بھی قربتاً اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خود محبوبیت کے اندر قربتاً چھپا ہوا ہے۔ دون سائر الدواء النفسانیہ، لیکن اس میں اپنی بیٹا ذاتی نیتیں نہیں کرنی، میں نماز پڑھتا ہوں تاکہ میرا پیٹ چھوٹا ہو، میں نماز پڑھتا ہوں تاکہ مجھے مال ملے، میں نماز پڑھتا ہوں تاکہ لوگ مجھے شرافت کی ڈگری دیں، اگر یہ نیتیں کریں گے تو یہ ریا ہو جائے گی، یہ نماز باطل ہے۔ آپ کہیں کہ میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ خدا کو پسند ہے۔ ثم، بھائی میرے، ثم کا مطلب یہ کہ یہ اقسام آپ نے پڑھ لیے، ابھی اگر مجھے شک ہو کہ یہ واجب تعبدی ہے توسلی، کیا کریں؟ انہو اذا شک، بتحقیق شان یہ ہے، انہو کی ضمیر کا ہے، شان ہے، کہیں یہ لوٹے گی نہیں۔ جب شک کیا جائے فی کون واجبن، کسی واجب کا ہونا، توسلیاً ام تعبدیاً، کہ یہ توسلی ہے یا تعبدی، نفسیاً ام غیریاً، یہ نفسی ہے یا غیری، عینیاً ام کفائیاً، یہ واجب عینی ہے یا کفائی، تعیینیاً ام تخییریاً، یہ تعیینی ہے یا تخییری۔ اب کیا کریں؟ فمقتضی القاعدۃ، تو جو علم اصول کا قاعدہ اور قانون ہے اس کی تقاضا کیا ہے؟ کونہ، یہ کونہ کی ضمیر بیٹا واجب کی طرف جائے گی کہ یہ واجب توسلی ہے، تعبدی نہیں۔ پھر یہ واجب نفسی ہے، لا غیرین، غیری نہیں۔ یہ واجب عینی ہے، یہ کفائی نہیں۔ یہ واجب تعیینی ہے، یہ تخییری نہیں۔ اب بہلول صاحب ممکن ہے کہ اعتراض کریں، صحیح دلیل کیوں ہم اس کو توسلی مانیں؟ فرماتے وہ تفصیل موکول الی دراسات العلیاء، اگر اس چیز کی آپ تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو پھر جب آپ بڑی کتابیں پڑھیں گے، اصول فقہ پڑھیں گے انشاءاللہ،
اور اس کے ساتھ ساتھ کفایہ پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ آپ درس خارج بھی پڑھیں گے تو اس میں آپ کو ان کی تفصیل بتائی جائے گی۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد و